میرے کشتواڑ کے معزز ووٹران سے میری اپیل کہ کل میں نے نامزدگی کا فارم جو ہے وہ کشتواڑ کانسٹیٹوئنسی سے بھرا. آج سکروٹنی ہے کیونکہ میرا ایک اپنا سلسلہ ہے, اپنا نظریہ ہے. کمپین کرنے کا وقت کم ہے, اس لیے میں فی الحال بذریعہ بائٹ اپنے ووٹران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجھے ووٹ تک دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کریں. کیونکہ میرا جو نظریہ ہے, میرے جو پہلے آج سے پہلے اسمبلی کانسٹیٹوئنسی جو تبدیل ہوئی اس میں جو سروری صاحب کی کانسٹیٹوئنسی اندروال میں وہ ووٹ تھے جو کٹ کے کشتواڑ کانسٹیٹوئنسی میں آئے, وہ 36,790 ووٹ. میں یہ سامعین مجھے کوئی لیڈر یا کوئی مجھے کمزور سمجھے تو وہ اس کی نادانی ہوگی, کیونکہ میرا زیرو جو ہے وہ 37,000 ووٹوں سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ وہ ووٹ جو ہے وہ تو سروری صاحب نے مجھے پورا بتایا ہے کہ وہ میں ان سے خود ہی بول کے یا میرے ساتھ ہم ابھی مشترکہ دیکھیں گے, ہم مشترکہ کمپین کریں, ہم مشترکہ آفس رکھیں یا کیسے بھی ہم نے کرنا ہوگا وہ کریں گے. اس کے بعد جو میرے کشتواڑ کے یہ 36,000 ووٹ جو ہے یہ اندروال کا تھا, اب یہ کشتواڑ کانسٹیٹوئنسی میں ہے. جیسے سگدی کا کچھ حصہ ہے, ٹھاکرائی ہے, یہ کدواڑا ہے, درابشالہ ہے, سرور ہے, سرتھل ہے. تو اس میں یہ جو حصے ہیں جن کے 10 رس سروری صاحب کی پہلے بھی رہی ہے, آج بھی رہی ہے. تو جو باقی اس میں یہ ووٹ معزز ووٹران ہیں وہ کشتواڑ کانسٹیٹوئنسی کے پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. میونسپل کمیٹی پلیز میں اس لیے میں ابھی اپنے ووٹران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجھے ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب و کامران کریں. کیونکہ آج تک جو یہاں لیڈر رہے, جو ایم ایل اے رہے, ان کا تو سارا آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا پورے ضلع میں, پوری کشتواڑ کانسٹیٹوئنسی میں ایک میونسپل کمیٹی, اس کا حال دیکھیے. اس لیے میں معززین سے التماس کرتا ہوں کہ ابھی میں نے کمپین شروع نہیں کی ہے, لیکن میں کمپین جو کروں گا وہ میں اپنا لاہ عمل طے کروں گا کہ میں کیسے کروں گا. ایسا نہ کوئی سمجھے کہ ہمارے دروازے کھل گئے الیکشن کے لیے یہ وہ تو, لیکن ہوں تو میں نہ سرمایہ دار ہوں, نہ میں میرے پاس اتنا بڑا مکان ہے, اتنا کچھ ہے جہاں میں اس قسم کی کمپین کر سکوں. لیکن پھر بھی جو میری کمپین کا طریقہ ہوگا, میں تجربہ کار ہوں, میں خود اپنا وہ فائنل کروں گا کہ میں کیسے کمپین کروں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں. لیکن میری پھر اپیل رہے گی, کیونکہ یہ کچھ لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں. میں کمزور نہیں ہوں, البتہ میں اتنا پرسنلائز نہیں کرنا چاہتا ہوں, باقی نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن میرے الیکشن کا مقصد جو یہ بھی ہے کہ میں اپنے یوتھ کو کم سے کم جاگرتی دوں کہ آج سے قبل کیا ہوا ہے تو آج کے بعد کیا ہوگا. یہ نیشنل کانفرنس نے پہلے کیا کیا ہے, آج کیا کرے گی. دیکھیے کشمیر سے کچھ کتابیں جن کا میں نے مطالعہ کیا, جس کے بعد مجھے اصلی بات جو ہے یہ نیشنل کانفرنس کو خیر بات کہنا, میں نے اپنی ضمیر نے مجھے مجبور کیا. وہ یہ کچھ کتابیں ہیں جو ابھی میں نے ان کا میں نے مطالعہ کیا ہے, لیکن ابھی میں نے ان کو منظر عام پہ کچھ پیجز نہیں لائے ہیں, اس لیے کہ یہ بہت ایسی کتابیں ہیں. ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو شبنم قیوم صاحب نے لکھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی جموں کشمیر کی تاریخ ہے, جو بھی دین محمد فاروق صاحب نے لکھی, جس نے بھی لکھی ہے, کلن پنڈت نے لکھی, جس نے بھی لکھی ہے, ان کا میں نے مطالعہ کیا ہے. دیکھیے آخرکار موت جس وقت آنی ہے, لیکن اپنے یوتھ کو میں ایک شہکار جو شبنم قیوم صاحب لکھتے ہیں میں ان کو بولوں گا کہ جب آپ لوگوں کو ٹائم ملے, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو پہلے بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ منظر عام پر میں لانا چاہتا تھا, لیکن میں نے یہ کیونکہ میں نیشنل کانفرنس میں تھا اس وقت میرا یہ ٹھیک نہیں رہتا. یہاں کی قیادت نے زیادتیاں کر کے یہ جو بالکل دھتکار کر کے جو آج تک کیا ہے, لیکن ابھی میں نے ان کو منظر عام پہ کچھ پیجز نہیں لائے ہیں, اس لیے کہ یہ بہت ایسی کتابیں ہیں. ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو شبنم قیوم صاحب نے لکھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی جموں کشمیر کی تاریخ ہے, جو بھی دین محمد فاروق صاحب نے لکھی, جس نے بھی لکھی ہے, کلن پنڈت نے لکھی, جس نے بھی لکھی ہیں, ان کا میں نے مطالعہ کیا ہے. دیکھیے آخرکار موت جس وقت آنی ہے, لیکن اپنے یوتھ کو میں ایک شہکار جو شبنم قیوم صاحب لکھتے ہیں میں ان کو بولوں گا کہ جب آپ لوگوں کو ٹائم ملے, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو پہلے بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ منظر عام پر میں لانا چاہتا تھا, لیکن
میں نے یہ کیونکہ میں نیشنل کانفرنس میں تھا اس وقت میرا یہ ٹھیک نہیں رہتا کہ یہاں کی قیادت نے زیادتیاں کر کے یہ جو بالکل دھتکار کر کے جو آج تک اس ایس آر او کے باہر کوئی ضلع صدر نہیں بنا، کوئی کسی عہدے پہ فائز نہیں ہوا، تو مجبور ہو کے جو یہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا، کیونکہ میں نے اپنے یوتھ کو یہ دکھانا ہے، میری آپ سے یہ رہے گی کہ یہ اچھی طریقے سے تو تھوڑا یہ 2-3 پیج ہیں، میری اپیل رہے گی اپنے یوتھ سے کہ وہ اس کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ مجھے ووٹ دینا ہے یا نیشنل کانفرنس کو دینا ہے یا بی جے پی کو دینا ہے یا جو بھی پارٹیاں ہیں یہاں، یا میرے معزز ٹاک صاحب ہیں جو پی ڈی پی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دینا ہے۔ یہ یوتھ کا کام ہے، یہ پڑھنے کے بعد یوتھ فیصلہ کرے، یوتھ مجھے بولے کہ آپ کا یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے، اگر یہ غلط ثابت ہو جائے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے مجھے یوتھ جو ہے دھتکار دے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ اور کچھ صفحات ہیں، یہ ایک ایسے ہی نمونہ میں آپ کو یہ تھوڑا اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس کو پڑھیں، تو باقی میں وقتاً فوقتاً یہ سارا میرے الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہم لوگوں نے ٹائم ضائع کیا، جو ہم لوگوں نے یہ اپنا یہ سارا کچھ قربان کر کے اس ایسی تنظیم کو یہاں بنایا اور لوگوں سے بولا، تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی سٹیج پہ معافی مانگی ہے اور معافی مانگتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کر کے اس پارٹی کی آبیاری کی تھی، میں ان سے بھی اور یہ میں اپنی غلطی جو ہے میں وہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے وہ غلطی کی، لیکن میں نے تب پڑھا نہیں تھا، اللہ گواہ ہے میں نے یہ تب پڑھا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور یہ چٹھی ہے، اس میں میں یہ سارا آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ میں کمپلینٹ جو میں نے کمپین کرنی ہے، کمپین کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ چیزیں بھی بتا دوں گا کہ دیکھیے ان کا پڑھیے، یہ 100 سالہ پڑھیے، یہ ان کا یہ کوئی میں نے نہیں لکھا ہے، مجھے نہیں پتا یہ بین ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس سے کیا باقی جو اثرات ہوں گے، لیکن جو اثرات ہوں گے میں ان کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس میں کچھ یہ آیا اس میں تو یہ میری اپیل ہے اپنے جوانوں سے کہ وہ اس کو پڑھے اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا ہم جائز کریں گے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دے کر یا یہ ہماری غلطی ہوگی۔ جیسے میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، جیسے میں آج پچھتا رہا ہوں، لیکن 47 سال جوانی کا جو ٹائم تھا وہ میں نے ضائع کیا۔ کیا اچھا ہوتا میں نے اگر، لیکن یہ کتابیں ہی منظر عام پہ لیٹ آئیں، میں بھی کہاں سے یہ والی سائٹ بھی آنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے شاہکار ہیں میرے پاس، بہت سی کتابیں ہیں میرے پاس، کم سے کم 3000 سال 1000 سال پہلے کتابیں ہیں میرے پاس، میں وقتاً فوقتاً اور جس کو بھی چاہیے میری لائبریری میں آ کر یہ چیز پڑھیں۔ اور میں یہ اتنی کتابیں یوتھ کو پڑھنا بھی ناممکن ہے، لیکن کچھ اقتباسات جو اس میں ہیں وہ میری پرسوں سے انشاءاللہ یہ جب نشان ملے گا میری کمپین شروع ہوگی، اور مجھے اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے اس لائق کہ میں سچ بولنے والا آدمی ہوں تو آپ مجھے ووٹ دے کر باہری اکثریت سے اسمبلی میں بھیجیں۔ میری پھر پرزور اپیل رہے گی عوام سے، کشتواڑ کی عوام سے، کہ مجھے یہ ووٹ دے کر میں اپنا نشان وغیرہ جو کل ملے گا میں وہ آپ کو پیش کروں گا۔ وسلام۔